گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والشفاعات وعلى الحسين ورفقائه الذين فازوا بالشهادات، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشفاء اکرمت روح پیمبر یک نظر کن سویبا، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راسے کلید کرم کشا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہ یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ باد توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں، حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں، آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار، گرتوں کو اٹھانے والے نبی، روتوں کو ہنسانے والے نبی، میدان محشر میں کام آنے والے نبی، ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا بابانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر پاک پر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مرید حضور مفتی اعظم ہند کی آمد ہے، وہیں پر بہت سارے باوقار عالم دین آپ کے سامنے حاضر و موجود ہیں۔ علاقے والے جب جلسے میں تقریر کے لیے آئیں، نظامت کے لیے آئیں، نعت نبی پڑھنے کے لیے آئیں، تو یہ بیماری آج سے نہیں برسوں سے نظر آ رہی ہے کہ ان کو بے توجہی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ بھئی ان کا خطاب ہو، ان کی تقریر ہو، ان کی نعتیں ہو، لیکن الحمدللہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لوگ محبت سے اب سن رہے ہیں۔ نوجوانوں، اپنی زندگی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو، جتنے بھی میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ ابھی آپ نے ہندوستان کے اس ناظم کی نظامت سن رہے ہیں، ابھی تو شروعات ہے، بڑی اچھی نظامت ہوتی ہے، اخلاق بہت بلند ہے، کردار بہت بلند ہے، انسان جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ حضرت کا خدا کی قسم کردار خوبصورت ہے۔ آپ نظامت سنیں گے، میرے ساتھی محترم حضرت علامہ مولانا زبیر عالم صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاعر کہتا ہے ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی، کہیے سبحان اللہ۔ بھائی جان یہاں آواز دیجئے، بہت مائک اچھا ہے، یہاں آواز دے دیجئے۔ ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی، دونوں جہاں کی خیر ہے دولت نماز کی، کہیے سبحان اللہ۔ ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی، دونوں جہاں کی خیر ہے دولت نماز کی، دل میں بسا لو دوستو حسرت نماز کی، دل میں بسا لو دوستو حسرت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی۔
زور سے بولو، جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی، پیاسے پھروگے حشر میں تم بے نمازی ہو، پیاسے پھروگے حشر میں تم بے نمازی ہو، پھر یاد وہیں آئے گی نعمت نماز کی۔ آپ بیٹھے ہیں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج ایمانداری سے بتائیے تعمیری کانفرنس کا انعقاد ہوا کہاں؟ چھپی کی سرزمین پر، کس چیز کے لیے؟ مدرسے کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، عیدگاہ کی تعمیر، قبرستان کی تعمیر۔ اب تو تعمیر کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا مسجد کی تعمیر تو ہو جاتی ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے والا بہت کم نظر آتا ہے۔ مدرسے کی تعمیر تو ہو جاتی ہے لیکن صحیح طریقے سے ہم اپنے بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت کا سسٹم شروع نہیں کرتے ہیں۔ تعمیر عید کا کانفرنس تو ہوتا ہے لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تعمیر قبرستان کانفرنس ہم تو کر لیتے ہیں لیکن آخرت کا سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے منصر نواز آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، تعمیر مدرسہ کانفرنس بعد میں کیجئے، تعمیر مسجد کانفرنس بعد میں کیجئے، تعمیر عیدگاہ کانفرنس بعد میں کیجئے، تعمیر قبرستان کانفرنس بعد میں کیجئے۔ سب سے پہلے تعمیر زندگی کانفرنس کر لو۔ جب تیری زندگی کی تعمیر ہوگی تو مسجد بنائے گا بھی اور پیشانی جھکا کر رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بہتر بنائے گا۔ ارے بھیا آواز تھوڑا ایک کو بھی دے دے، تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، آج گفتگو میری الگ طریقے سے ہو رہی ہے اور آپ کو سننا ہے۔ جب انسان کی تعمیر زندگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ تو ہے لیکن کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہیں اٹھاتی ہے، اس کا پیر تو ہے۔ اگر زندگی کی تعمیر ہوتی ہے تو شراب کے اڈے میں نہیں جاتا ہے، جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے تو یتیموں کو نہیں ستاتا ہے، زندگی کی تعمیر ہوتی ہے تو اپنے گھر کو جو ہے سنگ مرمر کے مکان میں وہ بیٹا رہتا ہے اور ماں کو جو ہے چولہے کے مکان میں نہیں رکھتا ہے۔ جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے تو بےہود کی باتیں نہیں کرتا ہے، جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے حرام نہیں کھاتا ہے، جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے تو حلال پسند ہوتا ہے، جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے وہ انسان نیکوکار ہو جاتا ہے، جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے خدا کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے وہ انسان پکا اور سچا ہو جاتا ہے، جب زندگی کی تعمیر ہوتی ہے تو دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی کی تعمیر نہ ہو تو سنیے ہزاروں مسجدیں ہیں لیکن مسجدیں خالی نظر آتی ہے، مدرسے خالی نظر آ رہے ہیں، عیدگاہیں خالی نظر آ رہی ہے، قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر مسلمان نہیں جاگا دو چیزوں کو خیال رکھیے گا، ایک خدا کی عبادت ہے، دو چیزیں اور بھی یاد رکھیے گا۔ پہلے دو چیزیں یاد رکھیے، یہ دو چیزیں جو یاد رکھے گا وہ گناہ نہیں کرے گا۔ کون چیزیں؟ ایک وہ چیز جو انسان یہ سوچے مجھے ہر حال میں موت آنے والی ہے، چاہے جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی موت آ سکتی ہے، اس عمر میں بھی موت آ سکتی ہے، ابھی بھی موت آ سکتی ہے، ایک آن میں بھی موت آ سکتی ہے، ایک گھڑی میں بھی موت آ سکتی ہے، ایک پل میں بھی موت آ سکتی ہے۔ جس کا ایمان یہ ہوگا، جس کا یقین یہ ہوگا، جس کا جو ہے طور و طریقہ یہ ہوگا کہ موت میرے اتنے قریب ہے وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اور جس کا یہ طریقہ یاد رہے کہ سنو اگر میں نے حق اللہ کو جو ہے فراموش کیا، حق العباد کو کھا لیا، تو سنو اگر میں نے حق العباد کو غصب کیا، حق العباد میں نے کسی کا حق مار دیا تو قیامت میں جب تک یہ معاف نہ کرے میرا خدا معاف نہیں کرے گا۔ یہ دو چیزیں یاد رکھے، کسی کا حق نہیں مارے گا، جسے موت کا خیال یاد رہے وہ دنیا میں گناہ نہیں کرے گا۔ آج حالات ایسے ہو رہے ہیں، علاقے میں دیکھ لیں، قرآن میں رب فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکات ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے نوجوانوں آج سے عہد کر کے اٹھنا، میرے بھائی عہد کر کے اٹھنا، آج یہاں سے جانا تو پہلے یہ تصور کر کے جانا کہ میری جوانی آج ہے کل نہیں رہ سکتی
ہے, کوئی یقین نہیں ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا, تو آج سے عہد کر کے جائیے گا, آپ تاریخ پڑھیے گا, خدا کی قسم آپ کو پتا چلے گا. قرآن میں میرے رب نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکات ادا کرو, وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اے میرے پروردگار, تو یہ کہہ رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. الہدہ بھی رکوع کر سکتا ہے, الہدہ بھی سجدہ کر سکتا ہے, قیام الہدہ بھی کر سکتا ہے, لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی حکمت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو سنیے نوجوانوں, آج سے توبہ کر کے کل کی فجر کی نماز شروع کر دینا. خدا کی قسم یاد رکھیے, جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے, تو آج گیا ہے, پہلی بار گیا ہے, ابھی پہلی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن یاد رکھیے اس صف میں جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں, 10 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک وہ نماز ادا کر رہے ہیں, بندگی کر رہے ہیں, اور آپ اسی کے ساتھ رکوع کرنے والے آپ بھی رکوع کر رہے ہیں, اسی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. تو مولا تمہارے گناہ نہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے خطا نہیں دیکھ رہا ہے, تم جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر رہے ہو, جتنا ثواب اسے مل رہا ہے اتنا ثواب تجھے مل رہا ہے. اس کا جو رتبہ ہے وہی آج جا کر تیرا بھی رتبہ بڑھا. حضرات محترم, کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے, سچ بتائیے گا آج ہمارے علاقے کے لوگ سوچتے ہیں اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا, جوانی ہے بڑھاپے میں نماز پڑھ لوں گا, عمر بڑھے گی نماز پڑھ لوں گا. اور افسوس ہوتا ہے, تعجب اس بات کی ہوتی ہے, حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب, تعجب اس بات کی ہوتی ہے اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو تو وہ یہ تصور کرتا ہے مولانا ابھی تو میری بیٹی کی شادی باقی ہے, بیٹے کی شادی باقی ہے, سمجھی کے گھر جانا ہے, سمجھی کے گھر جانے تک تو زندہ رہے گا, تیرے پاس گارنٹی کیا ہے؟ میرے تاج الشریعہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, خدا کی قسم میرے تاج الشریعہ گجرات کی سرزمین بھروچ کے اندر پہنچے تھے. جب میرے تاج الشریعہ پہنچے تو وہاں پر مریدین معتقدین متوسلین پہنچے, نوجوان لوگ بھی پہنچے, وہاں پر سب مسافہ کر رہے تھے. ایک نوجوان ٹی شرٹ پہن کے گیا تھا, اس نوجوان کے ٹی شرٹ سے ایک تصویر تھی, ایک فوٹو تھا. جیسے ہی میرے تاج الشریعہ دیکھے, جو لوگ تاج الشریعہ سے ملے ہیں میں انہی کا غلام ہو, انہی کے در کا فقیر ہو, انہی کے در کا منگتا ہو. خدا کی قسم میرے تاج الشریعہ جب دیکھے یہ نوجوان کے جسم کے اوپر جو ٹی شرٹ ہے اس میں تصویر ہے, میرے تاج الشریعہ نے فرمایا ہٹ جا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ جو پہن کر کیوں آیا ہے, اتار دے. وہ نوجوان پیچھے آیا تو ایک مولانا نے کہا حضرت دیکھیے اگر یہ ٹی شرٹ یہاں اتار دے گا 70 کلومیٹر کی دوری سے یہاں آیا ہے, اندر کچھ نہیں ہے, ایک ٹی شرٹ پہن کر آیا ہے, اتار دے گا اللہ اکبر تو اس کا جسم برہنہ ہو جائے گا. اس لیے وہ ٹی شرٹ پہن کر ہے, میرے تاج الشریعہ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا جسم برہنہ ہے, کیا اس کے پاس گارنٹی ہے 70 کلومیٹر کی دوری کا جانے کی؟ جب جانے کی گارنٹی نہیں ہے تو حرام کام فوراً چھوڑ دے, فوراً سچی توبہ کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعمیری کانفرنس, عظمت تاج الشریعہ زندہ باد ہے, زندہ باد. میں آپ سے یہ خطاب کرنا چاہتا ہوں, میری بیٹیوں بیٹھ جاؤ, میرے بیٹے بیٹھ جاؤ, میرے بھائی بیٹھ جاؤ. آج چھوڑ کر منصب نواز آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی سے نہیں بچتے. اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب نماز پڑھو گے تو بے حیائی سے بچ جاؤ گے, نماز پڑھو گے بری باتوں سے بچ جاؤ گے, نماز پڑھو گے خدا کی بندگی کرنے لگو گے, سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنے لگو گے. میں یہ جملہ کہہ رہا تھا, آج کا نوجوان کہتا ہے حضرت ابھی میں داڑھی رکھ کے کروں گا کیا, ابھی مسجد جا کر کروں گا کیا, ابھی میرے پاس وقت ہے, ابھی جھوڑ جھمیلا میرے ساتھ ہے, ابھی گناہ کر لینے تھے. اگر تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تو جو ہے 70 سال تک جیے گا, تیرے پاس گارنٹی ہے 60 سال تک تو جیے گا, تیرے پاس گارنٹی ہے 50 سال تک جیے گا, تو دندنا ہوا رہ جا, عیاشی کر لے, مکاری کر لے, اور اگر گارنٹی
गारंटी नहीं है तो सच्ची तौबा कर ले। अगर गारंटी नहीं है यहीं से बदलने का, आज मैं मुसलमान कर ले, आज से मुझे बदल जाना है। आज हम नमाजों को तर्क करते हैं, नमाजों को छोड़ते हैं। आओ तारीख पढ़ो मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में अल्लाहु अकबर। आप जरा देखें, एक खातून आती है, उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, एक खातून आती है और वो खातून आकर अर्ज करती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ऐ पैगंबर इस्लाम, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे बात हो गया है, मुझसे खता कर मैं खता कर चुकी हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है फरमाते हैं, ऐ खातून क्या तुमने गुनाह किया है, क्या तुमसे पाप और जुर्म हुआ है, क्या तुमने चराई की है? एक वक्त की नमाज को तर्क करने वालों कान खोल के सुन लो, ज़ोहर छोड़ने वालों कान खोल के सुन लो, असर मगरिब ईशा छोड़ने वालों कान खोल के सुन लो। आज तुम कहते हो मैं खेत में था नमाज छूट गई, बच्चे की प्यार ने मुझे नमाज छुड़वा दी। याद रखना, कब्र में तेरा बेटा काम नहीं आएगा, कब्र में खेती काम नहीं आएगी, कब्र में दौलत काम नहीं आएगी, कब्र में मालो मता काम नहीं आएंगे। कब्र में अगर काम आएंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी, कब्र में काम आएंगे तो ये नेकी और अमाल तेरे काम आएंगे, तो कब्र में काम आएंगे। थोड़ी आवाज दे दीजिए भाईजान, थोड़ी आवाज दे दें यहाँ। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, खुदा की कसम तारीफ तबाह है। आज देखें, आज देखिए कब्र के अंदर जब जाएगा इंसान, कीड़े मकोड़ों के घर में जाएगा, सांप बिच्छू के घर में जाएगा। सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तहा व यासीन फरमाते हैं, रातुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दोनों जहां के तबीब फरमाते हैं, अगर मरने वाला मुर्दे के सामने जब फरिश्ते आके बात करते हैं तो जिन्नात सुनता है, हैवान सुनता है। अगर उसका बेटा सुन ले, उसकी बेटी सुन ले, उसका भाई सुन ले, तो खुदा की कसम बाप का जनाजा बड़ा बड़ा सर जाएगा, माँ की जनाजा बड़ा बड़ा सर जाएगी। उसकी माँ के जनाजे को बेटा कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, बेटा बाप की कब्र जो है जिस्म को कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा, अपनी फिक्र करके वो जंगल में निकल जाएगा। वो सोचेगा मुझे भी मरना है, मुझे तैयारी करनी है। ऐ लोगों जरा गौर से कहना, एक बात बताना, अजमेर जाते हो 3 महीना पहले तुम तैयारी करते हो, बगदाद जाते हो 6 महीना पहले तैयारी करते हो, मक्कातुल मुकर्रमा जाते हो 2 साल पहले तैयारी करते हो, मदीनातुल मुनव्वरा जाते हो, तुम तैयारी करते हो। इस दुनिया से सबको जाना है, क्या तुमने कभी तैयारी की है? क्या तुमने उस घर के लिए भी अपने आप को सजाया है? क्या आप नहीं जानते हैं वो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो सांप बिच्छू का घर है, वो अंधेरा घर है, वो तारीकी घर है। इमाम अहमद रज़ा खान वासिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने कहा था, ऐ दुनिया वालों, अगर अकल है तो उसको इस्तेमाल करो, और अकल है तो इस्तेमाल ये करो कि इसी दुनिया में आखिरत की जो है तैयारियां कर लो, आखिरत का सरमाया जमा कर लो, आखिरत के लिए चिराग की रोशनी अपने सीने में ले लो। कहने वालों ने कहा था, अहमद रज़ा अगर इश्क का चिराग लेंगे तो क्या होगा? तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा था, लहद में इश्क रूठे शहजाद लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, मेरे गुलामों के नक्शे कदमे राहे लगा, वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले, चिराग बनेगी वही पाले 4 यार की जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। मेरी बाप के दयालु मुसलमानों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। बहुत जलसे हो गए, बहुत कॉन्फ्रेंस हो गई, हर दिन आप जा रहे हैं, रात में जब नौजवान निकलता है इसके रास्ते में जाने आने में हादसा भी हो सकता है। रात की तारीकी में बाप का घर छोड़ते हो, बच्चों की मोहब्बत छोड़ते हो, बीवी का बिस्तर छोड़ते हो, अपना घर छोड़ते हो, जो क्या हम जाएंगे और मुस्तफा की बातें सुनेंगे, कुरान की आयतें पढ़कर उलमा सुनाएंगे, बयान करेंगे, तर्जुमा बयान करेंगे, उस पे अमल करके हम दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएंगे। इसलिए आप आते हैं, जब आपका मकसद यह है कि हमें सुधरना है, संवरना है, तो जिंदगी बदलने की कोशिश करो। आज जो नौजवान एक वक्त की नमाज नहीं हजरत जुम्मे की भी नमाज छोड़ रहे हैं और बातें क्या करते हैं, गरीब नमाज पर कोई अंगुशनुमाई करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। खुदा की कसम, मेरे गरीब नवाज आज से 800 साल पहले भी भारत के राजा थे, आज भी मेरे गरीब नवाज भारत के राजा हैं। कयामत की सुबह का गरीब नवाज भारत के राजा रहेंगे।
گے. اسے راجا ہندوستان کے لیڈروں نے نہیں بنایا, بھارت میں میرے غریب نواز خود نہیں آئے, پیغمبر اسلام نے بھیجا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, فیضان غریب نواز, نعرہ تکبیر. عطائے رسول کہا جاتا ہے. غریب نواز بہت غریب نواز ہے. آپ جانتے ہیں غریب نواز کو, جب میرے غریب نواز تشریف لائے تھے حضرت ضمن نے ایک بات نکل آئی ہے, آپ کا کردار اچھا نہیں ہے, آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے, ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں برا کہتے ہیں, سب سے برا میں ہوں, سب سے گنہگار میں ہوں, سب سے بڑا پاپی انسان میں ہوں. میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں, لیکن میں آپ کے سماج کا ہوں. جہاں آپ پلتے ہیں وہاں میں بھی پل رہا ہوں, جہاں آپ سانسیں لے رہے ہیں وہیں میں بھی سانسیں لے رہا ہوں. مسلمانوں غور سے سننا, کردار جب انسان کا اچھا ہوتا ہے پھر وہ کبھی مرتا نہیں, مٹتا نہیں ہے. میرے غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے تو آپ نے جانا ہوگا پھر طبی راج چوہان نے کیا کیا کیا. آنا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا, مجھے وہ سنانا نہیں ہے. پھر طبی راج چوہان نے کہا تھا اے کوئی پنڈت ایسا جو غریب نواز سے جو ہے اس فقیر سے مقابلہ کر لے, مناظرہ کر لے. ایک تو بہت حمل اور غرور تھا, اس نے کہا سنیے بابا, سنیے سنیے بادشاہ, میں جا کر کے جو ہے اس بابا کو جو ہے اس طریقے سے باتیں کروں گا کہ لاجواب کر دوں گا. وہ بابا میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں اتنی دولت دی جائے گی, اتنے مالوں متا دیے جائیں گے. وہ پنڈت تیار ہوا, حضرت جب تیار ہو کے آیا تو آنے کے بعد کیا کیا دیکھیے. جیسے ہی میرے غریب نواز اجمیر شریف کے اندر ہے, ایک درخت کے نیچے علماء کرام بیٹھے ہیں, حضرت علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب بیٹھے ہیں. حضور میرے غریب نواز جہاں پر چلا کشی کرتے تھے وہاں پر ایک درخت تھا, اس درخت کے قریب میں میرے غریب نواز بیٹھے ہیں. اور یہ پنڈت گیا ہے, جب پنڈت گیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے, جب پنڈت آ کر کے بیٹھا, بیٹھنے کے بعد اس کا تیور بہت گرم تھا, وہ جلال میں آیا تھا. پنڈت سوچا کہ جیسے ہی ہم بات کریں گے, مناظرہ کریں گے, تو غریب نواز جو فقیر ہے جو ہندوستان آیا ہے میری باتیں سنے گا, اللہ جواب ہو کے چلا جائے گا, بھارت چھوڑ دے گا. وہ آنے کے بعد جیسے ہی بیٹھا ہے میرے غریب نواز سے کہا میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میرے غریب نواز نے فرمایا مناظرہ کرنے آئے ہو؟ کہا مناظرہ کرنا, لیکن بہت دور سے آئے ہو. آپ بہت دور سے آیا ہو. میرے غریب نواز نے فرمایا اے میرے خادم ایک گلاس پانی لاؤ, کیونکہ دور سے آیا ہے, پہلے سے پانی پلایا جائے. جیسے ہی اسے پانی پلایا گیا اس کے بعد اس نے کہا میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے غریب نواز نے فرمایا بہت دور سے آئے ہو, رات میں ابھی بیٹھو, کھانا کھا لو, کل صبح مناظرہ کرنا. جب اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے, وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں, اس کو ہیج کرنے آیا ہوں, اس کو ذلیل کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن یہ بابا کیسا ہے, پہلے پانی مجھے پوچھ رہا ہے, کھانا مجھے کھلا رہا ہے. اس نے کہا بابا میں آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا, آپ سے کوئی باتیں نہیں کرنا چاہتا. آپ کا کردار میں نے دیکھا ہے, آپ کے رفتار میں نے دیکھا ہے, آپ کی زندگی میں نے دیکھی ہے, آپ کا چہرہ میں نے دیکھا ہے. جس نبی کا دین لے کر کے آپ آئے ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھا دو. ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. میرے غریب نواز کی شان وہ ہے, خدا کی قسم 90 لاکھ کافروں کو جنہوں نے مسلمان بنایا اس ذات کا نام غریب نواز ہے. ہند کے چوکیدار ہے عطائے رسول. میری قوم کے دیالو مسلمانوں, بات نکل آئی ہے, آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو, کیونکہ وقت بہت کم ہے. انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی بلایا ہے سارے لوگ تشریف لائے ہیں, خطیب شاعر نقیب سب کے سب تشریف لائے ہیں. میں تو آپ کے گھر کا ہوں, میں تو آپ کے قریب کا ہوں, لیکن ایک وقت کی نماز بلا اجر شرعی چھوڑنے کا گناہ کتنا بڑا ہے اسے آپ سوچیں. آج لوگ گناہ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس قدر لڑا دیتے ہیں, بھائی سے بھائی کو لڑا دیتے ہیں, باپ سے بیٹے کو لڑا دیتے ہیں. اور ایسا فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے, ہر دن آئے دن ایک جگہ پر ایسی باتیں
ہوتی ہے, آئے دن ہر گھر میں جو ہے جھگڑا نظر آ رہا ہے, میاں بیوی کا جھگڑا. اور آپ دیکھیں ایک بات اور بھی یاد آ رہی ہے, 3 لاکھ روپے نقد دینے کے بعد, ایک اپاچی گاڑی دینے کے بعد, پھر اتنے پیسے دینے کے بعد پھر بھی جو ہے میاں بیوی کے اندر جو ہے ہر روز جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ہے کیونکہ اس کا شوہر بھی جو ہے مصطفیٰ کی دین سے دور ہو رہا ہے, اور وہ جو بیوی ہے وہ بھی فاطمہ کی زندگی سے دور ہوتی ہے. اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے, جسے پتہ ہوتا ہے وہ دور نہیں جاتے ہیں. میاں بیوی کی محبت ایسی نہیں ہوتی ہے, اور ہونی اس انداز میں چاہیے. میری قوم کے دیالو مسلمانوں, بات آگے نکل آئے گی, اس لیے میں جہاں سے شروع کیا تھا میں وہیں پہ آ رہا ہوں. میرے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اے خاتون تم نے کون سا گناہ کیا ہے, تم نے کون سا جرم کیا ہے, تم نے کون سا پاپ کیا ہے؟ تو سنو میری بیٹیوں, کان کھول کے سننا, میرے بھائی ذرا سوچنا, ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا, اے خاتون تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے, اے موسیٰ کلیم اللہ, رات کی تاریکی تھی, میں جو کسی کے ساتھ زنا کر بیٹھی, میں نے منہ کالا کر لیا, میرے پیٹ میں بچہ پلنے لگا, میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. اے موسیٰ کلیم اللہ, یہی تک بس نہیں ہے, 9 مہینہ 10 دن میں گھر کے اندر قید رہی, گھر کے اندر بیٹھی رہی. جب 9 مہینہ 10 دن پورا ہوا تو میں گھر کے باہر جنگل میں چلی گئی اور اس بچے کو جنم دی. اور جب اس بچے کو میں نے جنم دی تو کیا ہوا موسیٰ, ذرا سنو, جب میں نے بچے کو جنم دی تو بیٹا پیدا ہوا. اب میرے دل نے کہا یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس سے سوال ہوگا, تیرا باپ کون ہے, تو کس کا بیٹا ہے, تیرے دادا کون ہے, تیرا پردادا کون ہے, اس سے سوال ہوگا. تو یہ تو باپ کا نام نہیں بتا پائے گا. اس شر نے میں نے اپنے بیٹے کا گلا دبا دی, دبوچ کر اس بیٹے کی جان لے لی. میں نے اس بیٹے کی روح پر سے ان سجی سے پرواز کر گئی, اس کی جان میں نے لے لی. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سنا تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا, اے خاتون عورت میری بارگاہ سے نکل جا, یہاں سے نکل جا, تو اتنا بڑا پاپی عورت ہے, اتنا تو نے گناہ کیا ہے کہ ایک جو ہے پہلے زنا کی ہے, پھر نے بچے کو پلنے دیا ہے, بچہ جنم ہوا تو اس کا گلا دبوچ کے تو نے مار دی ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ نکل جا. جیسے ہی اس کو دربار سے نکالا, اتنے میں میرے پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں بلبل سدرا کو بھیجا, جبریل امین کو بھیجا. حضرت جبریل امین تشریف لائے اور موسیٰ کلیم اللہ سے کہا, اے موسیٰ کلیم اللہ, آپ نے اس خاتون کو کیوں نکال دیا ہے؟ کہا اس نے پہلے جو ہے زنا کی ہے, پھر جو ہے پیٹ میں بچے کو پلنے دیا ہے, جب 9 مہینہ 10 دن ہوئے بچے کو جنم دی ہے, بچہ زندہ تھا, گلا دبوچ کے مار دی ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے دربار سے نکالا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین پیغام لے کر آئے اور کہنے لگے, موسیٰ کلیم اللہ, رب کا یہ پیغام ہے. آپ سوچتے ہیں سب سے بڑا گنہگار یہ ہے, سب سے بڑا خطاکار یہ عورت ہے, سب سے بڑا پاپی یہ عورت ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا, ہاں اتنا بڑا گناہ کرے, اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین نے کہا, رب کا پیغام ہے, اس سے بڑا گناہ کرنے والا, اس سے بڑا پاپی وہ ہے جو بنا حجر شرعی ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے, اس سے بڑا گنہگار وہ. اللہ 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 اکبر. اللہ کہاں ہیں آپ؟ کتنی نمازیں چھوٹی آپ کی؟ اتنی عمر میں کیلکولیشن کرو, کیلکولیٹر میں جوڑو کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی, کتنی عبادتیں چھوڑی, کتنے وقت کے نمازوں کو تم نے ترک کیا. جلسے میں آنا بڑی بات نہیں ہے, جلسے میں تقریر سننا بڑی بات نہیں ہے, جلسے میں آ کر کے عیاشی اور مکاری کرنا بڑی بات نہیں ہے, جلسے میں چہرہ دکھانا بڑی بات نہیں ہے, جلسہ سجا لینا بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ نے جلسہ سجایا ہے تو چیچی کے نوجوانوں سے میرا مطالبہ ہے, سچے دل سے توبہ کرو, تم بھی نمازی ہو جاؤ, آنے والے سب نمازی ہو جائے, ہم سب پکے نمازی ہو جائیں. تو یاد رکھیے, جب انسان نمازی ہو جائے گا گناہوں سے سچی توبہ کر بیٹھے. سبحان اللہ. نماز ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے, چھوٹا بھی آپ گناہ کرتے
हैं, छोटा सा पाप होता है। आप जानते हैं, आप सोचते हैं ये छोटा गुनाह है, क्या हो जाएगा? नहीं यार, कोई नेकी छोटी नहीं होती है और कोई गुनाह छोटा नहीं होता है। जब इंसान गुनाह करके इस दुनिया से जाएगा तो क़यामत के मैदान में सबसे हल्के गुनाह करने वालों के पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। एक बात बता दो, अपने घर में रोटी पकती है, हाथ तवे में रख के दिखाना, कहोगे रख नहीं सकते हैं क्योंकि इस आग जो है मेरे हाथ को जला बैठेगी। तो याद रखिए, अगर इस दुनिया की आग में तो अपना हाथ नहीं रख सकता है, पैर नहीं रख सकता है, तो उस जहन्नम की जूती जब तेरे पैरों में पहनाया जाएगा, तेरे दिमाग खोलेंगे, तेरी आंखों से जो है दिमाग खोल कर निकलेंगे, तुम्हारे कानों से बह कर निकलेंगे। ऐ मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मेरी माओ, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन याद रखिएगा, जलसा तो हो जाता है, कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा तो आ जाते हैं, अगर इनकी बातों को सुनकर आपने अमल नहीं किया तो सिर्फ आना हो जाएगा, लेकिन कामयाब आप नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए अमल का होना जरूरी है, अमल करना जरूरी है, किरदार का बेहतर होना जरूरी है। आज होता यह है कि आज हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे नमाजी नहीं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम खाकर, जिसके घर का बाप नमाजी होगा, जिसके घर की माँ नमाजी होगी, उस घर का हर बच्चा नमाजी। लेकिन ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आपके बाप ने नमाज पढ़ी है, ना आपकी बीवी नमाज पढ़ती है, ना आपके बच्चे नमाज पढ़ते हैं। जब आप नमाज पढ़ेंगे नहीं तो दिल्ली में लाख रुपए कमाओगे जरूर, घर में बरकत नहीं होगी। पंजाब में 2 लाख कमाओगे जरूर, घरों में बरकत नहीं होगी। अफ्रीका, चीन, जापान जाओगे जरूर, 10 लाख कमाओगे, घरों में बरकत नहीं होगी। अगर घरों में बरकत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, घरों में बरकत चाहते हो तो मुस्तफा का गुलाम बन जाओ। अगर घरों में बरकत चाहते हो, सौमो सलात मुस्तफा का वफादार हो जाओ। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं पूरी तकरीर नमाज के ताल्लुक से कर रहा था और मैं अभी भी आपके सामने ये जुमला कहता हूँ, जो इंसान नमाज पढ़ता है चेहरे पे नूर नजर आता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है उसके दिल को सुरूर मिलता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसकी बीवी कितनी भी बदज़बान हो जाए, जिसका शौहर नमाजी है उसकी बीवी शौहर का एतराम करने पे मजबूर हो जाती है। अगर चाहते हो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे जो है दादाबे रहे, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे हुक्म की तामील करे, तो नमाजी बन जाओ। और देखो, जब इंसान नमाजी होता है तो फिर उसकी जिंदगी संवरती है, आखिरत संवरती है, आखिरत संवरती नजर आती है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, वक्त बहुत कम है और जितना वक्त दिया गया है रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं देखा है, और यहाँ के लोग ही नहीं, मेरे इतराफ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने मदरसे की तामीर के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। छिपी पड़ी बस्ती नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे लोग रहते हैं, दिल के गनी लोग रहते हैं। आप भी गनी है और अल्लाह जिसको गनी बनाता है और फिर उसके साथ उसको दिल अता करता है, तो वो जिंदगी इसी जगह पर बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश करता है पूरे मजमे में। और चाहे यहाँ के कोई कमेटी के लोग हो, उनसे मेरी गुजारिश है कोई ऐसा बंदे खुदा तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 21